نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ آپ کو رکھے۔ اور آج ہم سورۃ اللیل کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ اللیل کا ربط سورت ہے، سورۃ اللیل کا شان نزول، اس کے مضامین، اس کا تعارف، اس کی آیات کی تلاوت، ترجمہ، تشریح اور علم و عمل کی باتیں انشاءاللہ سب کا آج ہم آپ کی خدمت میں مطالعہ پیش کریں گے۔ اور کتاب کے جو صفحات ہیں وہ ہیں 223 اور 224۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخالف چیزوں کی قسم فرما کر کیا سمجھایا ہے۔ مخالف سے مراد جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، دن کی بھی قسم کا بیان، رات کی بھی قسم کا بیان، یہ مخالف ہے نا، یہ اپوزٹ ایک دوسرے کی، ان کی قسم جو بیان فرمائی اس میں کیا حکمت ہے، اس پر کلام ہوگا۔ نمبر 2، آسان اور مشکل راستے سے کیا مراد ہے۔ کچھ کے لیے اللہ آسان راستے کو آسان کر دیتا ہے، کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل راستے کو آسان کر دیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تیسرا نقطہ ہے اس حوالے سے ان راستوں کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، یعنی آسان راستہ اور مشکل راستہ، ان کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے، کچھ باتیں سمجھائی گئی ہیں، اس کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا نقطہ ہے ان دونوں راستوں کا کیا انجام بتایا گیا، آسان راستے کا انجام کیا ہوگا، مشکل راستے کا انجام کیا ہوگا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ پانچواں نقطہ ہے کہ نیک لوگوں کی کیا صفات ہیں۔ چھٹا نقطہ، بدکاروں کی کیا صفات ہیں، برے لوگ، گناہگار، ان کی صفات کیا ہیں۔ ساتواں نقطہ، پاکی حاصل کرنے کا کیا ذریعہ بتایا گیا، اور یہاں پاکی سے مراد تزکیہ، جو پہلے بھی سورہ شمس میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ اعلیٰ میں بھی ہم نے پڑھا، اور سورہ نازعات میں بھی ہم نے تزکیے کا تذکرہ کیا تھا، جس کا ترجمہ ہم پاکی یا پاکیزگی کرتے ہیں۔ تو پاکی یعنی تزکیہ حاصل کرنے کا کیا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ آٹھواں نقطہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو کیا ہماری نیت ہونی چاہیے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ بہت ساری قیمتی اور اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ آج ہم سورۃ اللیل کے مطالعے کے ذیل میں سمجھیں گے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط سورت کی طرف۔ اب تو آپ کو یاد ہو گیا تو براہ راست گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ الشمس میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان ہوا ہے۔ نفس کو پاک کرنے والے کامیاب اور نفس کی پیروی اور گناہ کرنے والے ناکام ہوں گے۔ تزکیہ کی بات آئی تھی، جو نفس کو پاک کریں وہ کامیاب، جو نفس کو پاک نہ کریں اور نفس کی خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، وہ ناکام ہوں گے۔ یہ پچھلی سورت سورۃ الشمس میں ذکر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ اللیل کی ابتدا میں 3 قسمیں فرمانے کے بعد بتایا کہ اس نے انسان کو مذکر اور مؤنث کی صورت میں پیدا فرمایا، مرد عورت۔ جس طرح جنس کے اعتبار سے انسان مختلف ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی میل، کوئی فیمیل، اسی طرح ان کی کوششیں بھی مختلف اور انجام بھی مختلف ہوں گے۔ جنس مختلف ہے تو اس کی کیفیات اور اس کی تاثیر مختلف ہے، ایسی جب اعمال مختلف ہوں گے تو ان کے نتائج بھی یقیناً مختلف ہوں گے۔ یہ نقطہ سورۃ اللیل میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اب شان نزول اور تعارف کا بیان، پس منظر کیا ہے اور مضامین کیا ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا میں 4 مخالف چیزوں کی قسم بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 مخالف راستوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مخالف چیزیں ہم سمجھ چکے، اور 2 مختلف راستے، مخالف راستے، اچھا اور برا، آسان اور مشکل، اس پر آگے گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ ان راستوں پر چلنے والوں کی مختلف کوششوں اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ کوئی ایک راستے پر چلے گا تو ایک نتیجہ ہوگا، دوسرے راستے پر چلے گا تو دوسرا نتیجہ ہوگا، یہ بھی سمجھایا گیا۔ ایک راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کا ہے، جبکہ دوسرا راستہ برائی کا راستہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، نہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ مزید اس میں لکھا ہے، انسان جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ جدھر جانا چاہے گا اللہ ادھر ہی چلا دے گا، کیونکہ زندگی
امتحان کے لیے ہے۔ جس کی طلب ہوگی خیر میں آگے بڑھنے کی، اللہ اسی کی توفیق دے دے گا۔ جو خود شر کے لیے تیار کر لے اپنے آپ کو، تو اللہ چھوڑ دے گا اس کو اس کے حال پر، کیونکہ زندگی امتحان ہے۔ سورت میں دو نتیجوں کا ذکر ہے، یعنی نافرمانوں کے لیے عذاب اور فرما برداروں کے لیے انعام ہوگا۔ اللہ ہمیں فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سورت کی آخری آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق اس سورت کی آخری آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جنہوں نے کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں بلکہ صرف رضا الہی کی خاطر جود و سخا کا اعلیٰ ترین مظاہرہ فرمائے۔ جود و سخا، سخاوت کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان پر مال خرچ کرنا۔ جود و سخا، ہمدردی کرتے ہوئے دوسروں پر مال خرچ کرنا، اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، مگر سب مقصود اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بے یار و مددگار اہل ایمان کو خرید کر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مالدار آدمی تھے، ان کا مال خاصا خرچ ہوا، بہت زیادہ خرچ ہوا غلاموں کو آزاد کرانے میں، جن میں مشہور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو کئی غلاموں کو انہوں نے آزاد کرایا اور راہ خدا میں یوں مال خرچ کیا۔ اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑے متقی ہونے کا شرف عطا فرمایا گیا، اور روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر اعزاز و اکرام سے نوازے گا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوا، اور آخرت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص عطا سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ساری رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد تعارف کا بیان مکمل ہوا، تو اب اس سورت کی آیات کی تلاوت اور ترجمے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل کا آج مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی پہلی 9 آیات اس وقت آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے، فاما من اعطی، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، واتقى، اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم ان قریب اسے نیکی کے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، واما من بخل، اور جس نے بخل کیا، واستغنى، اور اللہ سے بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم ان قریب اسے برائی کے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، اِذَا تَرَبْدَى، جب وہ جہنم میں گرے گا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے،
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے مال دیتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ضرور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ الحمدللہ سورۃ اللیل کی آیات کی تلاوت کا اہتمام اور ترجمے کا اہتمام ہوا۔ اب آپ کے علم ہے کہ ہم تشریح کی طرف چلیں گے۔ سورۃ اللیل کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم ذکر فرمانا رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ چھا جانے سے مراد جب رات دن سورج کو چھپا لے، یعنی رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے تو سورج کو بھی گویا چھپا لیتی ہے، اور یہ قسموں کا بیان مستقل آخری پارے میں آ رہا ہے۔ سورۃ الشمس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرمائی اور پھر کچھ ذکر ہوا، سورۃ اللیل کا انداز بھی ویسا ہی ہے۔ تو رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، مراد دن کو ڈھانپ لے، سورج کو چھپا لے۔ آیت نمبر 2، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ مراد کیا ہے؟ دن کی روشنی کی قسم بیان ہو رہی ہے، بات واضح ہے۔ پہلے رات کی تاریکی کا ذکر آیا، اب دن کی روشنی کا بیان آیا، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزید قسم ذکر فرمانا اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان فرمائی۔ نر اور مادہ، میل اور فیمیل کہہ لے، انسانوں کے اعتبار سے مرد اور عورت کہہ لے، although کہ یہ میل فیمیل کا معاملہ، نر مادہ کا معاملہ، مذکر مؤنث کا معاملہ، یہ جینڈر کا معاملہ اور مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، نر اور مادہ، میل اور فیمیل، مرد اور عورت، تو مخالف چیزوں کی قسم اللہ نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 4، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قسم ذکر فرما کر ایک حقیقت کا بیان، اب بڑا اہم نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ بے شک انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، اور یہ بات متضاد کی وضاحت کے ساتھ سمجھائی گئی ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ متضاد جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، انسانوں کی محنتیں، کوششیں بھی مختلف ہیں، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی برے کام کر رہا ہے، دونوں کا معاملہ مختلف ہے نا۔ ایک دن کی روشنی کا معاملہ، ایک رات کی تاریکی کا معاملہ ہے۔ رات کی تاریکی کی اپنی ایک تاثیر ہے یا اس کے اثرات ہیں، دن کی روشنی کے اپنے اثرات ہیں۔ رات میں سکون سے آدمی نیند کر لیتا ہے، اگر لائٹس جلی ہوں تو سونا مشکل ہو جائے گا، دن کی روشنی ہو تو اس کی روشنی میں سونا مشکل ہو جائے گا۔ اس تاریکی کا اپنا فائدہ یا اپنے نتائج ہیں، دن کی روشنی کے اپنے فوائد یا اپنے نتائج ہیں۔ تو جیسے ہی مخالف چیزوں میں، اپوزٹ چیزوں میں تاثیر کا، فائدے کا، نتیجے کا فرق ہوتا ہے، انسانوں کی جو کوششیں مختلف ہیں ان کا بھی فرق ہوگا نا نتیجے کے اعتبار سے۔ آگے لکھا ہے دن اور رات ایک دوسرے کے متضاد ہیں، متضاد ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں، دونوں کی اپنی خصوصیات اور نتائج ہیں۔ خصوصیت کی جمع خصوصیات اور نتیجے کی جمع نتائج، دونوں کی اپنی خصوصیات اور نتائج ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے اچھے احوال و اعمال کا نتیجہ جنت کی نعمتوں کا حصول، اور برے اعمال کا نتیجہ دوزخ ہے۔ احوال حال کی جمع اور عمل کی جمع اعمال، یہ تو آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے طلباء و طالبات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان، یعنی جتنا ممکن ہو الفاظ کو آسان کر دیں۔ تو اچھے اعمال کے نتائج جنت کی صورت میں، اور گناہوں اور مجرموں کے جرائم کے نتائج جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو جیسے اشیاء، چیزیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، دن رات وغیرہ مختلف ہیں، نتیجے مختلف ہیں، لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں، تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 5، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ نیکی کے راستے پر چلنے والوں کی صفات کا بیان، جو نیکی کے راستے پر چلیں گے، جس کو آگے آسان راستہ کہا گیا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اور دو صفات یہاں پر نیکی کے راستے پر چلنے والوں کی ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا،
یہ جب تک خرچ نہ ہو، مال کی محبت دل سے نہ نکلے، اللہ کی محبت دل میں آتی نہیں، اور صحیح طرح بندہ نیکی میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ سورۃ البلد میں یاد ہے نا، وہاں بھی کیا تھا؟ یتیموں پر، محتاجوں پر، بھوکوں پر خرچ کرنے کا ذکر آیا تھا نا، یہاں بھی وہ بات آ رہی۔ تو نیکی کے بیان میں پہلی صفت نیک لوگوں کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 2، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 2 صفات نیک لوگوں کی آئیں، مال خرچ کرنا اور نمبر 2 پرہیزگاری اختیار کرنا۔ آیت نمبر 6 سورۃ اللیل، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی۔ نیکی کے راستے پر چلنے والوں کی صفات کا مزید بیان۔ تیسری صفت کیا آ رہی ہے؟ اچھائی کی تصدیق کرنا، سچی بات کی تصدیق کرنا، اچھائی کی تصدیق کرنا، نیکی کی جو بات آئی، خیر کی جو بات آئی، اس کی تصدیق کرنا۔ اور وہ کون لے کر آ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام اور اس کی مبارک تعلیمات جو خیر کی اور نیکی کی باتیں بتا رہی ہیں، اس کی جس نے تصدیق کی، جو صاحب ایمان ہو گیا، وہ ہے جو نیک لوگوں میں شامل ہے۔ آگے ارشاد ہوا اگلی آیت میں، آیت نمبر 7، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب اسے نیکی کے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ آسان راستے کے لیے سہولت سے مراد نیکی کا راستہ آسان کر دینا۔ کون توفیق دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن طلب کس میں ہو؟ بندے میں۔ تڑپ کس میں ہو؟ بندے میں۔ محنت کس نے کرنی؟ بندے نے۔ تو جس نے مال خرچ کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے سچائی کی بات کی تصدیق کی، نیکی کی بات کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم اس کے لیے نیکی کے راستے کے لیے سہولت عطا فرما دیں گے۔ یعنی اب جنت کی طرف جانے والا راستہ، سیدھا راستہ، اس پر چلنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، اس کی اللہ حفاظت بھی فرمائے گا، اس کی نصرت بھی فرمائے گا، اس کو توفیق بھی دے گا، اس کو استقامت بھی دے گا۔ لیکن محنت بندے نے کرنی ہے، طلب بندے میں ہو، تڑپ بندے میں ہو، کوشش بندہ کرے، اللہ تعالیٰ بندے کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا، اور نیکی کا راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ اس پر چلنے کی سہولت اس کو عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ اب دوسری بات اگلی آیت میں، آیت نمبر 8، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا۔ برائی کے راستے پر چلنے والوں کی علامات کا بیان۔ پہلے نیکی کے راستے پر چلنے والے، نیکی کرنے والے نیک لوگوں کا بیان تھا۔ اب برائی کے راستے پر چلنے والوں کی علامات اور صفات کے نمبر 1، کنجوسی کرنا۔ نیک آدمی خرچ کرتا ہے اور برے آدمی روکتے ہیں۔ گناہگار قسم کے لوگ روکتے ہیں، اپنی ہی ذات کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے۔ یہ ہے برائی کے راستے پر چلنے والوں کی پہلی علامت، کنجوسی کرنا، مال کو روکنا، راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2، لاپرواہی کرنا، کہ صاحب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے، کوئی خوف ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، جو چاہو سو کرو، اٹس مائی چوائس، اٹس مائی لائف، اٹس مائی اسٹائل، یہ میری مرضی۔ چلتا ہے نا لوگوں کے زبانوں پر یہ جملہ، اللہ کیا نہیں چلتا۔ مگر یہ نیک لوگ نہیں، برے لوگ ہیں جو لاپرواہی برتتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے، ان کو احساس ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی، ان کو یاد ہی نہیں کہ ہماری زندگی جو گزار رہے ہیں دنیا میں، اس کا ہم نے کل جواب دینا ہے، بے پرواہ بنے رہتے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 9، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو جھٹلایا۔ برائی کے راستے پر چلنے والوں کی علامات کا مزید بیان، اچھائی کو جھٹلانا، اور سب سے بڑھ کر اچھائی کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیم لے کر آ رہے ہیں۔ رب کا کلام جو کچھ بتا رہا ہے، رب کے پیغمبر جو کچھ بتا رہے ہیں، وہ سب سے بڑی سچائی اور اچھائی ہے۔ جو اس کو نہیں مان رہا، حق قبول نہیں کر رہا، یہ وہ ہے کہ جو اچھائی کو جھٹلانے والا ہے۔ تو کنجوسی کرنے والے، بے پرواہ بنے رہنے والے، حق کی دعوت کو، خیر کی بات کو جھٹلانے والے، یہ ہیں برے لوگ۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب اسے برائی کے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ مشکل کے لیے سہولت دینے سے مراد برائی کا راستہ آسان کر دینا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ وہ برائی میں لگا رہے گا، کون؟ جس میں طلب نہیں ہے، جس میں تڑپ نہیں ہے، جو کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ یہ کنجوسی کرنے والے، بے پرواہ بنے رہنے والے، حق کا انکار کرنے والے، ان کو اللہ انہی کے حال پہ چھوڑ دے گا،
اور یہ برائی کے راستے پہ چلتے چلتے جہنم کی آگ میں پہنچیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بات تو واضح کر دی، ہاں سورہ بلد میں تھا نا، دو راستے ہم نے بتا دیے انسان کو، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب امتحان ہے بندے کا، وہ خیر کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے، شر کی طرف چلنا چاہتا ہے۔ جس طرف چلنا چاہے گا اسی طرف اللہ تعالیٰ چلا دیں گے۔ جو خیر کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ اس کو جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، نیکی کے راستے پر سہولت دے دے گا۔ جو خود برائی میں اڑا رہنا چاہے، برائی پر اڑا رہنا چاہے، برائی میں مبتلا رہنا چاہے، اللہ اسی برائی کے راستے کی سہولت دے کر اس کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ استغفر اللہ۔ ہمارا امتحان ہے ہم کس طرف چلنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 11، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ برائی کے راستے پر چلنے والوں کا انجام جہنم میں گرائے جائیں گے۔ استغفر اللہ، جہنم میں گرائے جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، پل صراط ہم کہتے ہیں، عربی میں الصراط ہے، کیونکہ پے عربی میں نہیں ہے تو پل کا لفظ عربی میں نہیں ہوگا، تو یہ برج کی بات ہو رہی ہے، پل جو پل ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے۔ خیر، الصراط عربی میں لفظ ہے جو حدیث میں بھی آیا، وہ جہنم کے اوپر سے ہوگا، وہیں سے اہل جہنم کو پھینک دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آگے مال و دولت کی حقیقت کا بیان ہے۔ جہنمیوں کو ان کا مال کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں خوب دولت بنائی، حلال سے حرام سے کوئی تمیز نہیں رکھی، بس زندگی گزارتے چلے گئے اور کوئی مقصد حیات تھا نہیں، یعنی زندگی کا کوئی مقصد تھا نہیں، آخرت پیش نظر تھی نہیں، اللہ کو راضی کرنا ان کے ذہنوں میں تھا نہیں، تو خوب دنیا میں مال بنایا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، حق کا انکار کرتے ہوئے، کنجوسی کرتے ہوئے جو بچا بچا کر رکھا، کچھ کام نہیں آئے گا جب یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور مال کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھلا دینا، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 12، ان علینا للہدا، یقیناً ہدایت دینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہدایت کی توفیق دینا، ہدایت کی توفیق دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اس کے فضل سے عطا ہوتی ہے، وہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جس میں طلب و تڑپ ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ جو خود دل کو اس کے سوئچ کو آف کر بیٹھا ہو، لاک کر بیٹھا ہو، طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں کہ اچھا ہو، چاہتا ہی نہیں کہ نیکی پہ چلے، اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جاتی۔ بہت اہم بات بار بار آ رہی، شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، طلب ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے حق بات کے لیے، تو اللہ مزید توفیق بندے کو عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 13، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ آخرت اور دنیا پر اختیار، آخرت اور دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن دنیا امتحان کے لیے بھائی، کسی کو زیادہ مل گیا تو یہ اللہ کے راضی ہو جانے کی علامت نہیں ہے، اور کسی کو کم ملا تو ضروری کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، کسی کو زیادہ دیا تو بھی امتحان۔ تو دنیا میں پورا اختیار اللہ کا ہے، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو زمین پر بھیجا، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، سب امتحان کے لیے۔ اور آخرت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، وہاں کے نتیجے بھی اللہ کے اختیار میں۔ جو دنیا میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کو اختیار کرے یا اس سے توفیق لے کر نیکی میں آگے بڑھنا چاہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا اس کو، اور جو خود مجرم بنا رہے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ تو دنیا کا پورا اختیار بھی اور آخرت کا پورا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں بات آتی ہے نا کہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں، تو اختیار اللہ کا کدھر؟ وہ بھائی یہ آنکھ اللہ نے دیکھنے کو بنائی، ہم سننا چاہیں سن سکتی ہے؟ نہیں، کس کا اختیار چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اب ہم کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں یہ ہمارا اختیار ہے، اسی کا ہم نے جواب دینا، صحیح دیکھا غلط دیکھا۔ یہ کان اللہ نے سننے کو بنائے، ہم بولنا شروع کر دیں، اس سے ممکن نہیں ہے نا، کوئی اختیار نہیں ہمارا۔ اب کیا سنیں کیا نہ سنیں یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا عمل کے لیے، بس یہ تھوڑا سا دیا ہے، ورنہ سفید بال کسی کو پسند نہیں۔ جب بندے کے بال سفید ہو جائیں تو سفید ہو ہی جاتے، کچھ لوگ کرل کر لیتے ہیں، لیکن کسی کو اچھے لگتے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ جانا، گھٹنے کے اندر آواز آنا شروع، اللہ دکھا رہا ہے، اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تھوڑا سا عمل کا اختیار اللہ نے دیا، اسی پر ہم نے اللہ کو کل جواب دینا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چلیے جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 14، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ،
تو میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک چیز سے ڈرانا، اور وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اللہ کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ خوف پیدا ہونا، تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور گناہ کے راستے پر نہ چلیں، نیکی کے راستے پر چلیں۔ باپ بھی تو اولاد کو کبھی ڈراتا ہے نا۔ گورنمنٹ بھی ڈراتی ہے، اگر تم ریڈ سگنل کراس کرو گے تمہارا چلان ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ سڑک پر ٹریفک صحیح طرح چلے نا۔ ڈرایا تو ہر جگہ جاتا ہے، تو اللہ نے بھی ڈرایا ہمارے بھلے کے لیے، بھڑکتی ہوئی آگ سے اس کا خوف رکھو اور گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 15، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جانے والا بڑا بد نصیب، یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، بڑا ہی محروم آدمی، او جی اس کے بچے کے اچھے مارکس ہیں، بڑا ہی محروم، بڑا ہی بد نصیب۔ یہ کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سب سے بڑا نقصان وہاں پر ہے، سب سے بڑی سزا وہاں پر ہے، سب سے بڑا عذاب وہاں پر ہے، سب سے بڑی ناکامی وہاں کی ہے۔ وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ آیت نمبر 16، الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ بد نصیب شخص جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول کو جھٹلایا اور حق سے منہ پھیرا۔ یہ ہے وہ جس نے حق کو جھٹلا دیا، پیغمبر علیہ السلام کی بات قبول نہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی دعوت کو نہ مانا، حق سے اعراض کیا۔ یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 17، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اسے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے جانے والے کا بیان، وہ کون؟ آگے ذکر ہے، بہت پرہیزگاری کرنے والے بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ شروع میں ذکر آیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، ان کے تقوی کا ذکر ہے، اور انہی کے بارے میں ان آیات کا نزول بھی جیسے کہ تعارف میں ذکر آ چکا ہے۔ آیت نمبر 18، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ پرہیزگار بندے کی صفات کا بیان، جو جہنم سے بچایا جائے گا وہ کون؟ وہ تقوی اختیار کرنے والا، اور اس کی صفت کیا بیان ہو رہی ہے اس بندے کی؟ پرہیزگار بندہ پاک ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ سورۃ البلد میں لا اقسم بہذا البلد، سورۃ البلد میں کیا آیا تھا؟ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، کردار بلند چاہتے ہو، بڑا مقام چاہتے ہو، مال خرچ کرنا ہوگا۔ یہاں بھی ذکر آ رہا ہے پرہیزگار بنو گے تو جہنم سے بچائے جاؤ گے، اور پرہیزگار بننے کے لیے تزکیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 19، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دینا ہو۔ پرہیزگار بندے کی مزید صفات کا بیان، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ کہ ان پر کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے، وہ خرچ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ تو شان نزول میں ہم نے سمجھا کہ یہ صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھیں، البتہ قرآن کریم نے جب بیان فرمایا تو ہمیں بھی اختیار کرنی ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے گناہوں کو چھوڑنا، وہی اس صورت میں ذکر آ رہا ہے، اور تزکیہ ضروری ہے، اس کے لیے مال خرچ کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مال بھی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ کسی نے احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ چکائے، نہیں، کسی نے احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ چکائیں، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود ہے کہ بس اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کام ہم بھی کریں گے تو متقی بنیں گے، اور انشاءاللہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اور جنت میں اللہ ہمیں ٹھکانہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 20 ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی چاہنے کے لیے مال دیتا ہے۔ یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رب اعلیٰ کی رضا کے لیے۔ پرہیزگار بندے کی مزید صفات کا بیان، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہی ہم سب کا مقصود ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف تو سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
نیت خراب ہو جائے گی تو بڑے سے بڑے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اخلاص نیت، سنسیئرٹی جس انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو مقصد ہو اللہ راضی ہو جائے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے نہیں، کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیک بندہ مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے ہماری نیتوں میں اور ہمارے اعمال میں۔ اگلی آیت اور آخری آیت ہے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 21، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا چاہنے والوں کو خوشخبری، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان کو راضی کر دے گا، اللہ راضی ہو کر راضی کر دے گا، میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی۔ سورۃ الفجر میں پڑھا تھا نا، یاد آ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس لوٹا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ اللہ رضا کا اعلان فرما دے گا۔ تو ہم بھی اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کوشش کریں، اخلاص پیدا کریں اپنے اعمال میں، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے اعمال میں، نیکیوں میں یہی مقصود ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور اپنی رضا کا اعلان ہمارے لیے انشاءاللہ فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورۃ اللیل کا مطالعہ مکمل ہوا۔ آخر میں آپ کے علم ہے کہ علم و عمل کی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 10 نکتے، 10 پوائنٹس آج بھی ہیں۔ پہلا نکتہ، جس طرح انسانوں کی کوششیں مختلف ہیں، اسی طرح ان کے اعمال کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 4، دن اور رات الگ الگ تو کوششیں الگ الگ تو ان کے نتیجے بھی الگ الگ ہوں گے، سمجھ چکے ہم۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اچھی بات کی تصدیق کرنا نیک لوگوں کی صفات ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں بات آئی، اللہ یہ صفات ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا نکتہ، نیکی کا راستہ فطرت کے قریب اور آسان ہے۔ سورۃ اللیل کی آیات 5، 6 اور 7 میں یہ بات آئی۔ سچی طلب ہوگی، اللہ نیکی کے راستے پر چلنے کی سہولت ہمیں عطا فرمائے گا۔ چوتھا نکتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جانے والے آسان راستے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 7، سچی طلب تڑپ ہوگی، بندہ کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف جانے والے راستے پر چلنے کی سہولت اور توفیق عطا فرما دے گا۔ پانچواں نکتہ، کنجوسی کرنا، لاپرواہی کرنا اور اچھی بات کو جھٹلانا برے لوگوں کی صفات ہیں۔ کنجوسی کرنا، لاپرواہی کرنا اور اچھی بات کو جھٹلانا برے لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بری صفات سے ہم سب کو بچائے۔ یہ بات آیت نمبر 8 اور 9 میں آئی تھی۔ علم و عمل کی باتیں اس حوالے سے چھٹا نکتہ، برائی کا راستہ فطرت سے دور اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ برائی کا راستہ فطرت سے دور ہے۔ انسانی فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان اللہ نے رکھی ہے۔ سورہ شمس میں بات ہم پڑھ چکے ہیں، یہ فطرت سے دور ہے برائی کا راستہ اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی مشکل کدھر آئے گی؟ جہنم کے عذاب میں۔ یہ بات آئی تھی سورہ لیل کی آیات 8، 9 اور 10 میں۔ ساتواں نکتہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی برائی کرنے والوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے مشکل راستے پر چلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 میں بات آئی، جس میں نیکی کی طلب و تڑپ نہیں ہے، بے پرواہ بنا رہے، برائی میں ہی ڈوبا رہے، غلط راستے پر ہی چلتا رہے گا، اللہ اس کے حال پر چھوڑ کر اسی پر چلنے کا فیصلہ فرما دے گا اس کے لیے۔ اگلا نکتہ، 8واں نکتہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تزکیہ ضروری ہے نا، تو اس پاکیزگی کے لیے مال خرچ کرنا، اس مال کی محبت کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں بات آئی۔ 9واں نکتہ، حق کو جھٹلانے والا اور نیکی سے منہ موڑنے والا بد نصیب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حق کو جھٹلانے والا اور نیکی سے منہ موڑنے والا بد نصیب جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ اللیل کی آیات 14، 15 اور 16 میں یہ بات آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ اللیل کے تعلق سے علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے 10واں اور آخری نکتہ، پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے خالق و مالک کی عطا پر راضی اور شکر گزار رہتے ہیں، ایسے لوگ جہنم سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ سورۃ اللیل کی آیات 17 اور 18 میں یہ باتیں آئی تھیں۔ تقوی اختیار کرنا،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کو پانے کی کوشش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا عطا فرمائے گا، اور ایسے لوگ جہنم سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ محض اس کے فضل و کرم سے دین فاؤنڈیشن کو یہ سعادت ملی کہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کا مکمل نصاب، آپ کو معلوم ہے 7 حصوں میں قرآن حکیم کی تمام درسی کتب مکمل ہو چکی، اور وفاقی وزارت تعلیم اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس پر اتفاق ہو چکا، اور اب پاکستان بھر میں 20 لاکھ سے زیادہ طلبہ و طالبات اس نصاب سے گزر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے سن 2020 میں پہلے حصہ اول کا آن لائن کورس مکمل ہوا ایک مرتبہ، پھر دوبارہ اس کا ہم نے آغاز کیا، اور اب آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کا دوسرا حصہ یہ بھی آن لائن کورس کی شکل میں مکمل ہو رہا ہے، اور تمام 62 لیسنز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، جب ایک نیکی کا کام مکمل ہوتا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی توفیق، جس کی عزت یعنی بعزتی اس کی عزت کے ساتھ، وجلالہ اس کے جلال کے ساتھ، تتم الصالحات جس کی توفیق سے تمام نیکیوں کے کام مکمل ہوتے ہیں۔ تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے حصہ دوم کا بھی آن لائن کورس کا سلسلہ مکمل ہوا۔ میں آپ سب کو بھی جن لوگوں نے باقاعدہ اس کورس میں شرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک گزارش تو یہ ہے کہ لیسنز مکمل ہو گئے، کوئز بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، تمام کوئزز کوشش کیجئے کہ جلد از جلد مکمل ہو جائیں، اور ساتھ ہی جلدی سے سبمٹ ہو جائیں تاکہ پھر ہم آپ کا رزلٹ جنریٹ کر سکیں اور آپ کے سرٹیفکیٹس آپ کو ایشو کر سکیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا اور اس کا جواب میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ہم تھوڑا پلان کر لیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم آپ کے سامنے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے تیسرے حصے کا آن لائن کورس بھی شروع کر سکیں۔ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ دوسرے حصے کی تکمیل پر تقریباً 15% قرآن حکیم کا ترجمہ، تشریح، علم و عمل کی باتیں، صورتوں کا تعارف، شان نزول، یہ سب آپ مکمل کر چکے ہیں۔ جن حضرات و خواتین و طلبہ و طالبات نے پہلا حصہ بھی مکمل کیا تو وہ 5% قرآن کا حصہ تھا جو پہلے حصے میں کور ہوا، اور جنہوں نے اب دوسرا حصہ مکمل کیا تو یہ 9% قرآن حکیم کا حصہ ہے جو دوسرے حصے میں مکمل ہوا۔ تو گویا پہلا اور حصہ اور دوسرا حصہ مکمل ہو جانے پر 15% قرآن حکیم کے تعلق سے ہم نصاب مکمل کر چکے۔ آپ دعا کیجئے ادارے کے لیے، علم فاؤنڈیشن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید اپنی نصرت و تائید عطا فرمائے۔ یہاں جتنے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ اس کام کو ساری امت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو مزید قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔